نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين ثم ما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ اعراف کی ہم آیت نمبر 40 تک مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 41 سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیت میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لہم من جہنم مہادا ومن فوقہم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر ہم آیت نمبر 40 پہ نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تکبر کیا، ہماری آیت کو جھٹلایا، ہم سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز بھی نہیں کھلیں گے۔ ان کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی ممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، یعنی کچھ بھی وہ کوشش کر لیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا، یعنی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سارے مقامات پہ فرماتے ہیں چاہے وہ لوگ ساری دنیا فدیے میں بھی دے دیں اس وقت انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، جو اگر ہم دیکھیں تو معافی کا وقت آج ہے ہمارے پاس، اور اگر ہم آج معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 41 میں، ان لوگوں کے لیے تو جہنم میں بچھونا ہوگا اور جہنم ہی اوڑھنا ہوگا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، یعنی آگ ہی ان کا بچھونا ہوگا اور آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا، جس سے وہ کہیں نہیں بچ کے جا سکتے، جس سے وہ کہیں نہیں بچ سکتے، کوئی امید نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، اس وقت کوئی سفارش نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ سوچیں جب ہم کچن میں جاتے ہیں، ہلکی سی جلتی ہوئی تیلی ہمارے ہاتھ پہ لگ جائے یا تیل کا چھینٹا ہمارے ہاتھ پہ پڑ جائے، کتنی دیر تک تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیسے اس آگ میں جاتے ہوئے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑے دن کے لیے جائیں گے پھر تو ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جانا، ہمیں جہنم کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اتنے بہترین اعمال کریں اس دنیا میں کہ ہم جہنم کے آس پاس بھی نہ جائیں انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 42 میں دوسرے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا، والذین آمنوا، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ لوگ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں لے کے جائے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے انشاءاللہ۔ یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی بہت ضروری ہیں، اور یہ بہترین وقت ہے عمل صالح شروع کرنے کا، نیکیوں میں سبقت لے جانے کا۔ جتنے ہمارے دل میں برائی ہیں سب کچھ نکال دیں، ساری غیبتیں دور کر دیں، ساری برائیاں جو ہمارے دلوں میں ہیں سب دور کر دیں، نفرتیں کدورتیں اپنے دلوں سے دور کر دیں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، حقوق اللہ پھر حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، تو اللہ تعالیٰ اتنی آسانی کر دیں گے کہ خود بخود راستے کھلتے چلے جائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح چلتے چلے جائیں، کس طرح ہم انشاءاللہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 43 میں،
یہ جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ کی جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ پانے والے ہرگز بھی نہ تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو جنت کے وارث ہوں انشاءاللہ۔ جب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں جہنم کا ذکر آئے تو فوراً سے اللہم انی اعوذ بک من النار پڑھا کریں، جیسے ہی جنت کا ذکر آئے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس پڑھا کریں، نعمتوں والی جنت کا ذکر آئے تو اللہم انی اسألک الجنات النعیم پڑھا کریں، یعنی فوراً سے جنت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا کریں۔ قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں اور دوزخ سے معافی مانگیں، پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوتی ہے اور جو راستہ ہے آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے ہدایت بھی مانگنی ہے اور آسانی بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہمارے لیے سانس لینا آسان ہے، جتنا ہمارے لیے دیکھنا آسان ہے، اٹھنا چلنا پھرنا آسان ہے، اتنا ہی ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کرنا آسان بنا دیجئے، کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کہیں، آپ کا حکم سنیں، ہم فوراً سے اس پہ لبیک کہیں، فوراً سمعنا واطعنا کہیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ فوراً سے ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ آسانی سے عمل کر سکیں گے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان سے درمیان میں پکار کر کہے گا خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ اللہ اکبر۔ اس دن سمجھ میں آئے گی انسان کو کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، جہنم والوں کو بھی اور جنت والوں کو بھی اس دن سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے وعدے سچے تھے، اللہ کے رسول کے وعدے سچے تھے، ہم ہی بے عقل تھے، ہم ہی جو نظر نہیں آ رہی ہے یعنی کہ جنت اور دوزخ نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم اس پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ ہم سوچتے ہیں نہیں ہم تو یقین کرتے ہیں مگر ہمارے اعمال تو نہیں ہے اس بات کی گواہی کہ ہم یقین کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو چیک کرنا ہوگا دیکھنے کے لیے کہ ہم واقعی یقین کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں پکا یقین نہیں ہے کہ جنت ہے اور دوزخ بھی ہے اور ہمیں مر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس دنیا کے بھی حالات بتا دیے، مرنے کے بعد کے حالات بتا دیے، یہاں تک کہ جہنم اور جنت میں جب انسان چلا جائے گا آپس کی کنورسیشن تک اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اب ہمیں اور کیا نشانیاں چاہیے، کون سا وقت چاہتے ہیں، ہم کیا بات چاہتے ہیں سننی جس کے بعد ہم ایمان لائیں اور جس کے بعد ہم عمل صالح پہ راضی ہوں۔ تو اس کے بعد اب کچھ نہیں ایسی بات آنے والی ہے، اگر ہم اس پہ راضی نہیں ہمارے دل ہوتے تو ہم کسی بات پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے دل کالے ہو گئے۔ ہمیں اپنے دل کی صفائی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی روح کی صفائی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے روح کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین مہینہ ہے رمضان کا اپنے روح کو پیوریفائی کرنے کا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کا، اپنے ذہن کو ٹھیک کرنے کا، اپنے دل کو ٹھیک کرنے کا۔ تو بہترین کوشش کریں، بہت گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے ٹیڑھ پن کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اپنے رستے پہ لگا لے انشاءاللہ، تاکہ ہم انشاءاللہ جنت والوں میں ہوں شامل جو کہ جہنم والوں سے باتیں کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں جہنم میں ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیاں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ اچھا یہ ہے ورڈ آراف جس کی وجہ سے اس پارے کا نام سورہ آراف ہے، اس سورہ کا نام سورہ آراف ہے۔ آیت نمبر 46 میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے اور یہ کیا جگہ ہے، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اوٹ ہے، ایک برج جیسا آپ سمجھ لیں جگہ ہے جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی یہ لوگ جو آراف پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جنت والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ جہنم والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب کو پہچان سکتے ہیں، ان کی پیشانیوں سے علامتوں سے دیکھ کر انہیں پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔
یہ لوگ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، یعنی یہ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر برابر ہیں۔ نہ تو یہ ابھی ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، نہ ہی جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ اعراف پہ بیٹھ کے جو جنت میں جا رہے ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں، جو جہنم میں جا رہے ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کا فیصلہ آخر میں ہونا ہے کہ انہیں کہاں بھیجا جائے گا۔ پھر جب ان کی نگاہیں دوزخ کی طرف پھریں گی تو یہ کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے اور کہیں گے دیکھا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ تمہارا ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھا کرتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی کچھ رنج ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اس دنیا میں جن لوگوں سے کہا جاتا تھا، جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جن کی تذلیل کی جاتی تھی، انہیں کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو بڑے بڑے جتھے والے تھے، جو بہت امیر لوگ تھے، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، وہ سب کے سب جہنم میں چلے گئے۔ سوچیں کتنا بے بسی کا عالم ہوگا سب جہنم والوں کے اوپر کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں وہ سارے کے سارے ان کے نیک کام غلط نکلے اور بدعات نکلی اور شرک نکلا، اور وہ سب کے سب جہنم میں گئے۔ کتنی تکلیف والی بات ہوگی اس وقت کہ ہم تو نیکی سمجھ کے کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسے چیک کریں کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اسے فوراً سے چھوڑ دیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں پہ آ جائیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال گناہوں میں شامل ہوئے ہوں۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بدلہ دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی انہیں بھوک بھی ہوگی، انہیں پیاس بھی ہوگی، اور اس شدت کی ہوگی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا کھانے کو۔ ہم نے سنا ہے نا کہ کیا کیا ہوگا ان کے پاس کھانے کو۔ پیپ ہوگی پینے کے لیے، جو ان کے زخموں کی پیپ ہوگی، جو کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا، آگ سے جو ان کی پیپ نکل رہی ہوگی جل جل کے جسم، وہی پیپ انہیں پینے کو ملے گی۔ زقوم کا درخت انہیں کھانے کو ملے گا، تو کیا وہ کھایا جائے گا، کیا وہ پیا جائے گا؟ پھر بھی وہ پی رہے ہوں گے اسے، پھر بھی وہ کھا رہے ہوں گے اسے۔ اور پھر وہ جب جنت والوں کو دیکھیں گے اتنی بہترین نعمتوں کے ساتھ، تو وہ کیا کہیں گے کہ تھوڑا سا کچھ ہمیں بھی دے دو۔ بے بسی کا عالم دیکھیں آپ ان کی، کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ سوچیں اس بات کو، غور کریں، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں اور سوچیں کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہم تو بھائی اعراف والوں میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم اعراف والوں میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے، ہمیں تو سیدھے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس وقت عہد کرنا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جہنم میں نہیں جانا، یہاں تک ہمیں اعراف پہ بھی نہیں بیٹھنا۔ انشاءاللہ اتنی نیکیاں کریں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اب پورے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کیا کیا ہوگا کس کس کے ساتھ۔ تو آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا، یعنی جامع بنایا، مکمل بنایا، تفصیل سے بتایا، جس میں ہر بات اتنی تفصیل سے بتائی۔ یعنی صرف ہدایت کے لیے باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کانورسیشن سنا رہے ہیں اس وقت جہنمیوں کی اور جنتیوں کی اور اعراف والوں کی۔ سوچیں آپ ذرا کہ کتنی آگے تک کی، کتنی پیچھے تک کی، پیچھے قوموں کی باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ کس نے کیا 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 اور کیا کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگے پیچھے چاروں طرف کے احوال بتا رہے ہیں کہ دیکھو کچھ تو ایسی بات ہو جو تمہارے دل کو چھو جائے اور تم اپنے حالات بدل لو، تم اپنا دل بدل لو، تم اپنی سوچ بدل لو، تم اپنے اعمال بدل لو، کوئی تو ایسی بات ہو جو تمہاری سمجھ میں آ جائے۔
آگے کہہ رہے ہیں اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر تو ہر بات سے ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کی ایمان آتا ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی ایمان آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا یقیناً، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے انسان کے اوپر، یعنی اطمینان قلب انسان کو نصیب ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس رزق کی کمی ہو مگر اس کے پاس اطمینان قلب ہوتا ہے، انسان سکون میں ہوتا ہے ذہنی طور پہ اور دل کے طور پہ، روحانی طور پہ وہ سکون میں ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب انہیں خبر کر رہی ہے، خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو یہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارش ملے گی جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں؟ یعنی کوئی سفارشی ملیں گے ہمیں جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں؟ ہم نے تو کام ایسے نہیں کیے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، بخش دیا جائے، کوئی تو ہو جو ہماری سفارش کر دے، جن کو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہماری سفارش کریں گے وہ اس وقت غائب ہوں گے، کیونکہ وہ تو بیچارے بالکل بھی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں، جو قبروں میں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ قبروں کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے اور سمجھ دے اس بات کی کہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے لیے خود کرنا ہے، ہم اتنے لیزی ہیں کہ ہم اپنے لیے خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جاتے ہیں قبروں والوں کے پاس، لوگوں کے پاس، اور ان سے کہتے ہیں تم ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ ہم اپنے لیے خود کیوں نہیں دعا کرتے، اپنے لیے خود محنت کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب کوئی سفارشی نہیں ملے گا انہیں تو پھر وہ کیا کہیں گے، یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے اس کے بجائے اب ہم دوسرے عمل کریں، نیک عمل کریں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹے ہیں جو انہوں نے سوچ رکھے تھے، آج وہ سب گم ہیں۔ یعنی جب کوئی کام نہیں آئے گا تو اس وقت وہ کیا کہیں گے، ہمیں دنیا میں پلیز دوبارہ بھیج دو، مگر اگر اللہ تعالیٰ بہت جگہ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیا گیا تو وہ پھر آ کے دنیا میں گم ہو جائیں گے، انہیں پھر یاد نہیں رہے گا کہ ہم کس لیے آئے تھے اور ہمیں دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے 6 دن ہے، کون سے 6 دن ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں آیت نمبر 47 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور در حقیقت یہ کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اس حساب سے جو تم لوگ لگاتے ہو۔ اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ واللہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کا حساب کتاب سچ مچ میں اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوا جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات کے پیچھے دوڑاتا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے ہیں، سب اس کے فرما تابع ہیں، سب اس کے فرما بردار اور تابع ہیں، خبردار رہو، اسی نے سب کو پیدا کیا اور وہی سب کو حکم دیتا ہے، وہ بڑا برکت والا ہے۔ اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نشانیاں ہمیں بتا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سورج اور چاند کو پیدا کیا اور وہ سب اس کے حکم سے چلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں بنایا نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہی کہنے سے وہ طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ نکلتے ہیں، یعنی سب کام جو ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہی حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ پوری بات بتا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی سوچو کہ رب تمہارا کون ہے،
وہ ہے جس نے آسمان، سورج، چاند، ستارے بنائے اور سب کے سب اس کے حکم سے چلتے ہیں۔ ہماری تو پہنچ سے کتنی دور ہیں یہ چیزیں، ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں صحیح سے سورج کو اور چاند کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ، اور سب اللہ کے احکامات کے پہ عمل کرتے ہیں۔ اس پروردگار کو مانو، اس پروردگار سے دعا مانگو، اس پروردگار سے گڑ گڑا کے دعا مانگو۔ بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ یہاں دعا مانگنے کا، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، یعنی جیسی تمہاری نیڈ ہے اس کے حساب سے تم چپ کے بھی مانگو، گڑ گڑاتے ہوئے بھی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دیں، بہت دیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں وہ انسان چڑ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، مانگو مجھ سے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ چپ کے مانگیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہو، جب ہمیں کوئی مصیبت ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں، چپ کے یاد کریں، جہاں پہ بھی موجود ہوں۔ ضروری نہیں ہے جانماز بچھائیں، سجدے میں جائیں، وضو کریں اور پھر مانگیں، ضروری بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کریں، چپ کے یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ضرور مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گڑ گڑا کے خوب روئیں، خوب رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ کسی کے آگے رونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پریشانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب لوگ مذاق اڑانے والے ہیں، پیچھے مذاق اڑاتے ہیں، آگے مذاق اڑاتے ہیں یقیناً، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ وہیں کا وہیں اٹکا رہتا ہے۔ صرف واحد اللہ تعالیٰ ہیں جن سے اگر ہم مانگیں گے، جو مانگیں گے وہ مسئلہ ہمارا سولو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورج اور چاند میرے تابع ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے مسئلے اللہ تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے۔ بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، دل میں یقین رکھ کے مانگیں تو ضرور ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ بات کا رخ بدل رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں آیت نمبر 56 میں، زمین میں فساد برپا مت کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو ہمیں بہت زیادہ اس بات کو اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کہیں ہم فساد کرنے والوں میں سے تو نہیں ہیں، کہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے جھگڑنے تو نہیں لگتے، کہیں ہم دوسروں پر کافر ہونے کا، منکر ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگانے لگتے، کہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی دل آزاری تو نہیں کرتے۔ تو ہمیں ضرور اس بات کو چیک کرنا ہوگا، اپنے اوپر بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، سب کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا ہوگا کہ دیکھو زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا ہمیں، بلکہ اصلاح کرنے والوں میں شامل ہونا ہے، اور ہر بات کے لیے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان مصیبتوں سے نکال سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور راہ راست پر چلائیں گے، ضرور ہمارے دل سے برائیاں دور کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی اپنے دل سے دور کر دیں انشاءاللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ رحمت حاصل کرنی ہے تو اپنے کردار کو نیک کرنا پڑے گا، اپنے اندر سے فساد کو دور کرنا ہوگا، اپنے اندر سے برائیوں کو دور کرنا ہوگا، شر کو دور کرنا ہوگا ہمیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 57 بہت ہی پیاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے گدلے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں می برساتا ہے، پھر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو۔ بہت ہی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ رحمت، ہواؤں کے ذریعے رحمت بتاتے ہیں ہمیں، خوشخبری والی ہوائیں بھیجتے ہیں۔ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو نوٹس کیا ہے ہم نے کہ میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، ایسی ہوائیں جو الگ ہی ہوتی ہیں، جن کو سونگھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شاید بارش کی ہوائیں چلنی شروع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتے ہیں پہلے، یعنی یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے سے بتا دیتی ہیں کہ میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یقیناً بارش ہونے والی ہے۔ اور پھر جب وہ بادل آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ برستے ہیں تو بے جان مردہ زمین میں سے طرح طرح کے پودے پھول نکل آتے ہیں، چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں ہریالی ہو جاتی ہے، سارے جو گندے پودے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، خوبصورت گرین کلر کے نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گھاس سب جگہ نکل آتی ہے، اور اتنا خوبصورت جو بے جان مردہ زمین پڑی تھی اس کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اسی طرح تم جب مردہ ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب سوکھی مردہ زمین سے پودا نکل سکتا ہے، اتنا چھوٹا سا بیج نکل سکتا ہے، تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں اگتا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم ناقص پیداوار پیدا کرنے والے ہیں یا خوب پھل پھول لانے والے ہیں۔ ہمیں ایسا عمل کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے خوب پھل پھول والی ہوں، یعنی خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والی ہوں۔ ایسے نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم خود اتنا خراب ہماری نیچر ہو کہ ہم آگے جو ہماری نسل آئے وہ کیسی ہو کہ ناقص ہو، بالکل بیکار ہو، نہ دین کی ہو نہ دنیا کی ہو، بالکل بیکار ہو، بلکہ وہ فساد کرنے والی ہو، بلکہ وہ جھگڑالو ہو، بلکہ وہ دنیا پہ بوجھ ہو۔ اللہ نہ کرے ایسی نسلیں ہمیں پیدا نہیں کرنی۔ اب الحمدللہ ہمارے پاس آگے انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے، جو کہ آیت نمبر 59 سے 137 تک چلنے والا ہے، اور ان آیات میں زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے 3 رسولوں کا ذکر کیا جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے 3 رسولوں کا ذکر کیا جائے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کی قوموں میں زیادہ تر جو بیماری تھی وہ شرک کی بیماری تھی۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، جس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یعنی کتنی اپنائیت سے، کتنے پیار سے انہوں نے کہا۔ سارے انبیاء کرام نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بہت ہی دل کی تکلیف کے ساتھ، پیار کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو میرے بھائیوں، میری قوم، میرے قوم کے لوگوں، میرے اپنے لوگوں، سمجھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایک بہت برا دن، بہت عذاب والا دن ہمارے انتظار میں ہے۔ اور ہم جواب دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا ملا۔ ان کی قوم نے کہا کہ سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صحیح گمراہی میں مبتلا ہو۔ یعنی ان کے نزدیک گمراہی کیا تھی؟ رسالت کا کام گمراہی تھا، اللہ تعالیٰ کا کام گمراہی تھا، شرک سے لوگوں کو بچانا گمراہی تھا، برائی سے ہٹا کے اچھائی کا حکم دینا گمراہی تھا۔ تو آج کل ہم دیکھیں تو ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ جسے بھی اچھائی کا حکم دیا جاتا ہے، اچھائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بے حیائی سے رکنے کا کہا جاتا ہے، برے کاموں سے دور رہنے کا کہا جاتا ہے، اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں اور یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، آج کے جدید دور میں یہ کام تو ہونے ناممکن ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہر داعی کو یہ سننے کو ضرور ملتا ہے، تو اس کے لیے سب کو تیار رہنا ہے کہ جو بھی